اور جو لوگ اس عمل کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں، میں ویڈیو کو مختصر کروں گا، میں تفصیل سے اس کی تفصیل میں نہ جاؤں گا، کیونکہ میں صرف مختصر اور جامع مکمل بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہ آپ عمل باندھنے کے لیے، آپ جو لوگ اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں وہ اس کی زکوٰۃ بھی ادا کر سکتے ہیں عمل کی، اور جو لوگ زکوٰۃ ادا کرنا نہیں چاہتے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ وہ اعمال کر رہے ہیں، میرے شاگرد ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ میں اب اس کا عمل نہیں کر سکتا لیکن میں اس کو استعمال کر سکتا ہوں، تو وہ استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ میں نے عمل آپ کو بتایا، اب عمل کو کرنے کے لیے یقیناً آپ کو اس کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی، اور جب زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی اس کے بعد آپ طریقہ کار اپلائی کرو گے۔ ایک تو طریقہ کار یہ ہوتا ہے، اور ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے آپ میرے شاگرد ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں یہ عمل کر رہا ہوں لیکن مجھے اس کی اجازت دے دیں، میں فلاں شخص کا عمل باندھوں گا، اس نے بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ باندھ لو، طریقہ سن لو، اس طریقے سے کر لو، انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ اب جب اس طریقے سے اس کا عمل بن رہا ہے اور جو لوگ اس کی زکوٰۃ ادا کر لیں گے پھر وہ کیسے کامل ہوں گے؟ سب سے پہلے آپ عمل دیکھیں، عمل سنیں، میں آپ کو عمل بتاتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس عمل کے اندر بسم اللہ صرف ایک بار پڑھی جائے گی شروع کرنے سے پہلے، اس کے بعد بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی، اور جب آپ کسی کا عمل باندھو گے اس میں بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی۔ جب آپ زکوٰۃ ادا کرو گے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے گا، اور جب آپ کسی کا عمل باندھنے کے لیے کرو گے اس میں صرف قل اعوذ برب سے شروع کرو گے، ٹھیک ہے؟ عمل کیا ہے؟ قل اعوذ برب من کل شر الجن والشیاطین ومن شر السحر والساحرین انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ یہ عمل صرف اور صرف باندھنے کے لیے ہے، اور قرآن کی جو یہ آیت ہے سورہ طارق کی آخری آیت انہم یکیدون کیدا واکیدون کیدا، اس کے بارے میں کہتے ہیں بزرگان دین کہ بندش لگانے کے لیے سب سے بہترین اور سب سے قیمتی آیات ہے یہ، کسی بھی کو باندھنے کے لیے۔ اس میں ہم تمام شیاطین جنات جن کا تعلق جادو سے ہے، جو باقاعدہ صرف انسانی جادوگر نہیں ہیں، جنات بھی جادوگر ہوتے ہیں، صرف انسانوں کو نقصان نہیں پہنچاتے، یہ شیاطین جنات انسانوں سے زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں، ان کے بھی اعمال کو باندھا جاتا ہے، اور یہ عمل صرف ہے ہی عمل کو باندھنے کے لیے، چاہے سفلی عمل ہو، چاہے نوری عمل ہو، چاہے ناری عمل ہو، چاہے اگوری عمل ہو، چاہے ہندوانی عمل ہو، یا کوئی ٹوٹکے ہوں، یا کوئی منتر ہو، کوئی جنتر ہو، کوئی تنتر ہو، کچھ بھی ہو، اس کو باندھنے کے لیے یہ عمل صرف آپ یاد کر لیں۔ اور جو لوگ مختلف اعمال کر رہے ہیں وہ صرف اس کو 11 مرتبہ اپنے ورد میں رکھیں، اور پھر اس کی کرامات دیکھیں، پھر اس کے فیوزات، اس کی برکتیں دیکھیں اس عمل کی۔ کہتے ہیں اگر عامل اس شخص کا عامل ہو جائے نا خالی، تو اس کے گلی میں، اس کے شہر میں، اس کے ایریے میں کوئی جادوگر ٹک نہیں سکتا۔ کہ کوئی اس کی زکوٰۃ ادا کر لے، اس کو 1.25 لاکھ مکمل کر لے پرہیز کے ساتھ، ترک جلالی و جمالی کے ساتھ، 3125 کی تعداد 40 دن میں اس کو مکمل کر لے، عمل باندھنے کے لیے، کچھ بھی باندھنے کے لیے کافی ہے۔ یہاں تک کہتے ہیں اس عمل کے بارے میں کہ یہ اتنا سخت ہے باندھنے کے لیے، عمل تو عمل، اگر آپ اس کا تجربہ بھی کریں، اگر آپ اس کے عامل ہوں، آپ کسی پرندے کو اس کے اوپر پرندے کے اوپر پڑھ کے آپ پرندے کو چھوڑ دیں، پرندہ اڑ نہیں سکتا۔ کتنا سخت عمل ہوگا یہ باندھنے کے لیے۔ اور پھر پرندے کو پانی دم کر کے پلائیں، پرندہ اڑ جائے گا۔ یہ صرف وہ بتا رہا ہوں آپ کو، ایک مثال میں نے آپ کو دی ہے، آپ ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ کسی بھی جادوگر کے بارے میں سنیں، کسی کا نام معلوم ہو یا نہ ہو،
آپ اس کو تصور میں لے کہ آپ جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، لیکن آپ کو معلوم ہو، تصدیق ہو آپ کے پاس اس چیز کی کہ یہ شخص ایسا کرنے والا ہے، آپ اس کا عمل باندھو۔ جب عمل باندھو گے یعنی کہ آپ نے اس کے ہتھیاروں کو بلاک کر دیا، ختم کر دیا، اب اس کے پاس چلانے کو کچھ بھی نہیں ہے، اب وہ بالکل نہتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ شیاطین کا پیر باندھنے کے لیے ہوتا ہے، جناتوں کے پیر کو باندھنے کے لیے ہوتا ہے۔ پیر باندھنے سے مراد اس کے عمل کو جکڑ لینا کہ وہ قریب بھی نہ آئے، کیونکہ جنات میں جو جادوگر ہوتے ہیں نا، وہ پہلے اپنے ہی نسل کو انسان کے جسم کے اندر منتقل کرتے ہیں، اس کے بعد اس کا اثر شروع ہوتا ہے، اس لیے سب سے پہلے پیر باندھا جاتا ہے۔ میں اس کا طریقہ کار آپ کو سمجھاتا ہوں، بالکل آسان طریقہ کار ہے کہ اگر عورت جادوگر ہو تو ہمیں کیا کرنا ہوگا، مرد اگر جادوگر ہو تو ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ ایک عمل دونوں پہ اپلائی کر رہے ہو۔ اور سب سے پہلے نقش مربع دیکھیں کہ نقش مربع آپ کی اسکرین پر موجود ہے، اس کا آپ اسکرین شاٹ لے لیں، اس کا پرنٹ آؤٹ بھی آپ کو مل جائے گا جو میرے پاس گروپ میں ہے، اور ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک میں لگوا دوں گا انشاءاللہ۔ اس کی چال 16 کے نقش کی چال ہے، جو عین لکھا ہوا ہے اور 401 سے شروع ہو رہا ہے۔ 401، 402، 403، 404، 405، 406، 407، 408، 409، 410، 411، 412، 413، 414، 415 اور 416۔ یہ اس کی چال ہے۔ مطلب میرے شاگرد سمجھتے ہیں کہ 15 کے نقش کی چال کون سی ہے، 16 کے نقش کی، 16 خانوں کا۔ آتشی نقش کی چال ہے، اس نقش سے یہ خانہ بھرا جائے گا۔ اب سمجھ لیں کہ بندش ہم کس طرح لگاتے ہیں، کسی کے عمل کو ہم کس طرح باندھتے ہیں۔ اگر جادوگر اور یہ کام کرنے والی برے کام کرنے والی، اچھا اس سے صرف آپ عمل نہیں باندھ سکتے، عمل تو اس سے بندہ ہی بننا ہے، اس کا ہر وہ چیز باندھ سکتے ہیں جو مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص بے حیائی کی طرف ہو، جو شخص زنا کی طرف ہو، جو شخص شراب نوشی کی طرف ہو، جو شخص جوئی کی قریب ہو۔ اب بیوی چاہتی ہے کہ شوہر کا پیر باندھ دے کہ اس کا شوہر کسی غلط کام میں نہ جائے۔ اگر مرد چاہے وہ اپنے بچوں کے لیے باندھ دے کہ وہ غلط صحبت میں نہ پڑیں، غلط چیز میں نہ پڑیں۔ عمل تو ایک عمل ہوتا ہے، کسی بھی چیز کو روکنے کے لیے، باندھنے کے لیے یہ عمل کافی ہے۔ لیکن اسپیشلسٹ بالخصوص اسپیشل جو ہے نا، یہ وہ کسی جادوگر کے عمل باندھنے کے لیے جو پڑھتا ہے، بالخصوص اس کام کے لیے۔ اگر عورت جادوگر ہو یا عورت کام کرنے والی ہو، جو عورت گنڈے پھونکنے والی ہو یا عورت ہو، تو اس کا عمل کی جو بندش ہم لگائیں گے وہ مچھلی کے اوپر لگائیں گے۔ کیسے لگائیں گے وہ میں طریقہ سمجھا دیتا ہوں۔ اور جو مرد ہوگا اس کا عمل باندھنے کے لیے ہم کالے بکری کی سری پہ ہم اس کا عمل باندھیں گے۔ اب طریقہ کار کیا ہوگا، طریقہ کار سمجھ لیں۔ آپ نے کرنا یہ ہوگا کہ اگر مثال کے طور پہ ہم کسی عورت کا عمل باندھنا ہے، ہم نے یہ نقش لکھنا ہے، اور یہ نقش لکھنے کے بعد نیچے ہم نے اپنا مقصد لکھنا ہے، اس کو فولڈ کر دینا ہے۔ فولڈ کرنے کے بعد یہی عمل جو میں نے ابھی آپ کو عمل بتایا ہے، آپ نے 11 مرتبہ پڑھ کے اس پہ دم کرنا ہے، اور مچھلی کے منہ میں ڈال کے اور اس مچھلی کو سوئی دھاگے سے سی دینا۔ سینے کے بعد 333 مرتبہ یہی عمل پڑھنا، اور پڑھنے کے بعد اس کو سمندر میں ڈال دینا۔ سمندر نہیں ہے دریا میں ڈال دیں، دریا نہیں ہے نہر میں ڈال دیں، نہر نہیں ہے اگر سمندر نہ ہو آپ کے قریب، دریا نہ ہو، نہر نہ ہو، تو آپ اس کو اپنے قریبی کہیں قبرستان میں یا کسی ویران جگہ پہ اس کو کھڈا کھود کے وہاں دبا دیں۔ اگر مثال طور پر آپ کو مچھلی کے منہ میں آپ نے رکھ دیا اور سوئی دھاگے سے آپ کو بڑے بڑے سوئیں آتے ہیں،
اس سے منہ سل جاتا ہے. اگر پریشانی ہو نہ ملے تو آپ اس کے منہ پہ کوئی کپڑا باندھ سکتے ہو. کالے رنگ کا کوئی کپڑا منہ پہ لپیٹ کے کس کے اس کو باندھ دیا اور پھر اس کو ڈال دیا سمندر میں، نہیں تو مٹی میں کہیں دبا دیا، اس کا عمل بند. اگر مرد ہو جادوگر تو آپ نے بکرے کی سری لے لینا ہے اور یہی نقش لکھنا ہے، نیچے اپنا مقصد لکھنا ہے. اس نقش کے اوپر 11 مرتبہ آپ نے یہی عمل پڑھنا ہے. اس نقش پہ دم کر دینا ہے اور اس کو منہ میں رکھ کے اس کی زبان میں اور اس کو منہ بند کر دینا ہے. اور پھر 333 مرتبہ یہی عمل پڑھ کے اس کے اوپر دم کر دینا ہے. اور اسی طریقے سے آپ کپڑے سے اس کا منہ باندھ کے اور کسی ویران جگہ پہ یا کسی جو ایسی جگہ ہو جو بنجر زمین ہو یا اس میں دبا دیں یا پھر سمندر میں پھینک دیں. اگر سمندر جو آپ کو بہتر لگے اس ترتیب اور اس طریقے کار کے ساتھ یہ کام بآسانی کیا جا سکتا ہے. اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں، یہ تو طریقہ کار ہے عمل باندھنے کے لیے. اب آپ نے عمل باندھنا ہے، ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس نہ بکرے کی سری ہے نہ مچھلی ہے. آپ کسی شہر گئے ہیں، کسی کے مہمان ہیں، وہاں پہ اگر کوئی جادوگر کا آپ کا سامنا ہو جاتا ہے یا وہاں کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو آپ پھر کیا کریں گے؟ پھر کس طرح عمل باندھیں گے آپ؟ پھر آپ نے کرنا یہ کہ کالی ڈوری لے لینا. کالی ڈوری لینے کے بعد آپ کا جو آپ اپنی جو آپ کی یہ والی انگلی ہے نا، جو سب سے بڑی انگلی ہوتی ہے بیچ کی، شہادت کی انگلی کے برابر ہے، آپ نے یہاں سے لے کے اپنے یہاں تک جو آپ کا یہ ایلبو ہے، کونے کا تھا، یہ پورا اس کے ایسے کر کے ناپ کے کالی ڈوری کاٹ لینا ہے. ڈوری موٹی والی لینا، دھاگا لے، کالی ڈوری. اور اس کے بعد پھر آپ جس جادوگر کے لیے باندھیں گے آپ نے اسی طریقے سے 11 بار پڑھ کے اس کے اوپر 11 گرہیں لگا دینی ہے اور اس کو لپیٹ کر اس کو آگ میں جلا دیں. اس کا جو راکھ ہوگی اس کو مٹی کے اندر دبا دیں. عمل بن گیا، ختم ہو گیا. مطلب اگر آپ اس کو جلا دیں گے نا تو اس کا عمل ہی خاکستر ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، جل جائے گا، چاہے کتنا ہی خطرناک اس کا عمل کیوں نہ ہو، ختم ہو جائے گا اس شخص کا، اس جادوگر کا عمل. اچھا، اب آپ کے پاس کالی ڈوری بھی نہ ہو، پھر آپ اس صورت میں کیا کریں گے؟ پھر آپ اس صورت میں یہ کریں گے کہ آپ سیدھا کھڑے ہو جائیں گے اپنا رخ شمال کی جانب کر کے، اور اپنا جو سیدھا پیر ہے نا، سیدھا پیر کا جو انگوٹھا ہے، آپ اس انگوٹھے کے اوپر زور دیں گے اور تصور میں یہ زور دیں گے کہ آپ اس جادوگر کے آپ نے قلب کے اوپر، یعنی کہ جو سینے پہ آپ نے پیر رکھا ہوا ہے اور آپ کا جو انگوٹھا ہے نا یہ آپ اس کے دل کے اوپر ہے اور آپ پڑھ لیں اور اسے زور دے دو. اس طریقے سے آپ 11 مرتبہ پڑھ کے اس کے اوپر ایسے کر کے زور دیں گے نا تو اثر اس کے وہاں پر ہوگا جو کالا جادو کرنے والا ہوگا، جو شیطان ہوگا. یہ کام کسی مسلمان کے لیے نہیں کرنا، صرف ان لوگوں کے لیے کہ جو سمجھ لو کہ اس علم میں کہتے ہیں کہ ہم بیتاج بادشاہ ہیں، اس علم میں لوگوں کی عزتیں خراب کر رہی ہوں، لوگوں کا ایمان خراب کر رہا ہو، لوگوں کو نقصان پہنچایا ہو، لوگوں کو گمراہ کیا ہو، ایسے لوگوں کے لیے بالکل جائز ہے.